امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمات کے اوپر اور بالخصوص حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمات کے اوپر، دونوں مجددین ہیں، ان کی زندگی کے اوپر ہم آج کا یہ جمعے کی جو بیان ہے وہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین پر، ان کی اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ بھی میں نے خطبے میں دو آیتوں کے مختلف حصے پڑھے ہیں، ایک سورہ فرقان میں سے اور ایک قرآن مجید کا دوسرا مقام سے۔ دونوں میں متضاد باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں بندے مومن کے اخلاق میں، اور یہ دونوں باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور شخصیت میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ نے یہ دونوں باتیں جمع کی تھی۔ دونوں باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ ایک بات عاجزی اور ایک بات تکبر، دونوں باتیں ان بزرگان دین میں موجود تھی، لیکن دونوں باتوں کا مرکز، منبع اور موقع محل جدا جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں جانتے ہو؟ اللہ نے خود بتائیں، جس کو رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ پوری دنیا کیا کہتی ہے؟ ہم اللہ کے بندے، لیکن جن کو رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ہوں گے نا کمال کے لوگ۔ اللہ فرما وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب زمین پہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کے چلتے ہیں، اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں، اپنی خواہش کو بھی، اپنی سوچ کو بھی، اپنے نظریے کو، ہر چیز رب رسول کے آگے جھک جاتی ہے ان کی۔ تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا مقام ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ نے فرمایا مومن بندے کون ہیں؟ فرمایا وہ بندے ہیں مومن اشد حب للہ، ان کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے ہی شدت ہوتی ہے، غصہ، جلال۔ تو ان اولیاء کاملین کی عاجزی بھی رب رسول کے لیے تھی، اور ان کا جلال بھی رب اور رسول کے لیے تھا۔ اب آئیے اس پر میں چند مثالیں آپ کو، حضرت مجدد الف ثانی، اور کمال ہے دونوں کا نام احمد ہے، اور دونوں کا تعلق پیچھے سے افغانستان کے ساتھ ہے، دونوں پیچھے سے پٹھان ہیں، لیکن رہائش دونوں کی ہندوستان میں۔ حضرت مجدد الف ثانی پیچھے سے کابل کے ہیں، کابلی تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کندہار کے تھے۔ دونوں آئے، اور کمال ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ ان کو ماننے والے غیر پختون ہیں، جو پٹھان نہیں وہی مانتے، اور جو پٹھان ہیں وہ سارے وہ دوسری پٹی میں نجدی سوچ کے حامل ہیں۔ لیکن دونوں نے کمال کا نبی علیہ السلام کے دین کی تجدید کی، اور حضور سرور دو عالم علیہ السلام نے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں حضور نے بڑی پیاری پیشن گوئی فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اس امت میں اللہ اس امت کی ہر صدی کے سرے پر، جب صدی شروع ہوگی، اللہ ایک بندے کو پیدا کرے گا من یجدد لها دینها، جو اس دین کو دوبارہ سے تازہ کر دے گا۔
یہ سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں ابو داؤد میں، حضور نے فرمایا ایسا ایک بندہ پیدا ہوگا جو دین کو دوبارہ سے تازہ کر دے گا، لوگوں میں جن کاموں میں سستی ہوگی. اور پھر اسی حدیث کی شرح میں یہ مولوی محمود الحسن دیوبندی، یہ اس نے شرح کی ہے اس کی عربی کے اندر، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں نبی علیہ السلام جو پیشن گوئی کی تو پہلا جو اس صدی کا مجدد ہوا وہ اور کوئی نہیں، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. پھر گنوائے دوسرا مجدد امام شافعی کو قرار دیا، تیسری صدی کا مجدد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، چوتھی صدی کا مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، پانچویں صدی کا مجدد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مجددین ہر صدی میں ایک بڑا بزرگ پیدا ہوا. لوگ کہتے ہیں بزرگ تو اور بزرگ باپے کوئی شے نہیں ہے. میں نے کہا باپوں کے بغیر تمہارا دین پورا ہی نہیں ہوتا. حضور تو فرما رہے ایک بندہ آئے گا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ ہر صدی کے سرے پر ایک بندے کو بھیجے گا، کل مئات سنہ، ہر صدی میں ہوگا، من یجدد لہا دینہا، جو اس دین کو تازہ کر دے گا. ہر صدی میں آتے رہے. تو ہر صدی کا ایک فتنہ تھا. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کیا فتنہ تھا؟ سرکاری جو نظام ہے اس میں خرابی تھی. عمر بن عبدالعزیز آئے 2 سال میں، 2 سال کی حکومت تھی عمر بن عبدالعزیز کی. 2 سال میں ساری کرپشن سرکاری سطح پر ختم کر کے عوام کے حقوق عوام تک پہنچا دیے. صرف 2 سال میں. لوگ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں دیتا، جی ٹائم نہیں ملا. اور بھائی جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ 2 سال میں کر دیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جیسے. تو پہلی خرابی اسلام میں جو پیدا ہوئی تھی وہ سرکاری نظام میں پیدا ہوئی تھی، آپ نے اس کو ختم کیا. دوسری صدی کا دور آیا تو احادیث میں خرابی پیدا ہوئی، لوگوں نے حدیثیں کرنی شروع کر دی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹھیک کیا. تیسری صدی کا زمانہ فقہی مسائل میں لوگ اپنی خواہشات پر چلنے لگے، امام احمد بن حنبل نے اس کو سیٹ کیا. چوتھی صدی تھی، لوگ اپنے تصوف کے اندر پیری مریدی میں خرابی پیدا شروع کر دی، تصوف میں درویشی میں ملاوٹ آنا شروع ہو گئی. حضرت امام غزالی نے کھوٹے اور کھڑی کی پہچان بتا دی کہ صحیح بندہ کون ہے اور 2 نمبر کون ہے. آپ کی پڑھیں احیاء العلوم، پورا جو سمجھ لیں کہ درویشی کا جو کورس ہے نا کتابی، آپ نے احیاء العلوم کی 5 جلدوں میں بیان کر دیا. اس کی شکل میں اس کو اس کے آئینے میں دیکھ لو تو تم ولی اور غیر ولی کی پہچان کر لو گے. تو ہر صدی میں حضور نے فرمایا، تو صدی آئی 10ویں 11ویں صدی جب سٹارٹ ہوئی ہے، 1000 سال نبی علیہ السلام کو مکمل ہو گئے. تو 1000 سال ہونے کے بعد ہندوستان میں جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہ دین الہی، دین اکبری کی تھی. بادشاہ اکبر نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کیا اور ایک مکس اچار بنا دیا سارے دینوں کا. اس نے کہا یہ دین شین کوئی نہیں ہے، بس سب مکس چلو. مسلمان غیر مسلموں میں شادی کرے، غیر مسلم اپنی بیٹیاں مسلمانوں کو دے، اور ایسے ہی چلاؤ. مسجد کے اندر مندر کی بھی عبادت کی جائے، چرچ والی بھی کی جائے. تو آپ اندازہ لگائیں کیا حالت ہوگی جب سرکاری طور پر بادشاہ کی ساری پاور، بادشاہ کی ساری فوج اس طرح دین میں بگاڑ شروع کیا. اور اس خرابی کے پیچھے سب سے بڑا کردار وہ درباری مولویوں کا تھا. درباری مولویوں کا. آج لوگوں میں بھی بعض دفعہ ہم کبھی جاتے ہیں نا بادشاہی مسجد وغیرہ، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنے مولوی کچھ کہتے ہی نہیں نا. میں کہا بھائی صاحب اتنے جڑے مولوی بہندے نے نا وہ ساری درباری مولوی نے. وہ بادشاہی مسجد میں ہونے والی جو خرافات ہے وہ اس کو نہیں روک سکتے، کیونکہ سرکار کے خزانے میں پیسہ بند ہو جائے گا. ان کو تو یہاں پر سارا کچھ جو پیسہ ملتا ہے یہاں جو شوٹنگ کا وہ گورنمنٹ کو ملتا ہے. تو اگر وہاں کا مولوی خواجہ عبد الخبیر آزاد صاحب اگر یہ باتیں کریں گے تو جناب وہ تو ان کا خزانہ، ان کی تو چھٹی ہو جائے گی. تو اس لیے درباری مولویوں نے ہی ہر زمانے میں ہی خرابی پیدا کی، درباری مولوی. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم دین تھا، فیضی نام تھا اس کا،
اور اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے. اب آپ خود ہی سوچیں یار، اتنا ماہر آدمی تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر عربی میں لکھی اور اس میں ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ ہو. کتنا مشکل کام ہے. کہاں سے لفظ ایسے تلاش کرو گے؟ ایک ایک لفظ کے لیے کتنا کھپنا پڑے گا. لیکن اتنا ماہر تھا. لیکن جب بندہ پیسوں کو دیکھتا ہے نا، مال کو دیکھتا ہے، سرکاری خزانے کے اور بادشاہ سلامت کی مرضی کو دیکھتا ہے، تو دین کو جب چھوڑ دیتا ہے تو تب علم شلم بھی کام نہیں آتا. حضور نے کیا اللہ سے مانگا تھا؟ یا اللہ علم نافع عطا کر. تو اتنا بڑا عالم دین گمراہ ہوا. بادشاہ نے کہا جی اب میرے دربار میں آنا ہے تو سجدہ کرنا ہے مجھے، سجدہ تعظیمی. مولویوں نے فتوے دے دیے، بادشاہ سلامت جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کرو بھیا سے. جب کرونا کا دور آیا تھا، ایک رائے یہ بھی دی گئی تھی بھی آن لائن نماز پڑھائیں، لوگ گھروں میں اللہ اکبر کریں اور مولوی صاحب مسجد میں لائیو جیسے ویڈیو چل رہی ہوتی ہے فیس بک پہ لائیو نماز پڑھیں. کسی کا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو اگلا بیچارہ رکوع سے رکوع ہی رہے. رائے دی گئی نا، تو درباری مولویوں نے دی اور سب نے مانی بھی. حضرت مجدد کے دور میں بھی یہ رائے دی گئی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے جو بولا ہے سجدہ کرو، بالکل ٹھیک ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری فاروقی رگ بھڑک اٹھی. فاروقی رگ کیا بولا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 27 واسطوں کے بعد حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے. اور عمر فاروق کون ہے؟ ظاہری بات ہے خون تو اپنا اثر دکھاتا ہے. غیرت مند لوگوں کا خون ہو تو کہیں نہ کہیں پھڑک جاتا ہے. غیرت مند اور دین میں جنہوں نے غیرت کی ان لوگوں کے خون میں یہ تاثیر ہوتی ہے. اور سب سے بڑی غیرت اسلام پر اگر کسی نے کی ہے تو حضرت عمر فاروق نے کی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے. فرمایا میری فاروقی رگ جب پھڑکی تو میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سر بھی رب کے لیے اور یہ رب کے آگے جھکے گا. آپ کو خیر گرفتار کیا، 4 سال جیل میں رکھا ہے اکبر نے. اکبر خیر مر گیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا، جہانگیر بھی اسی ڈگر پر. لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا بندہ، آپ نے جیل کے اندر رہ کر بھی خط و کتابت جاری رکھی. بڑے بڑے افسران اس زمانے کے مجدد صاحب کے مرید ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ بھائی شریعت اور اسلام کے مسئلے پر کمپرومائز نہیں کرنا، غیرت کرنی ہے. اسلام کی غربت پر تمہیں غصہ آنا چاہیے کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا دین کیوں بگڑ رہا ہے. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضور کی حدیث بتائی کہ بنی اسرائیل کے وہ 2 عابدین جو تھے، عبادت گزار بندے، کیا کرتے تھے وہ عبادت گزار بندہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو حکم دیا بھائی ان کو پلٹ دو. کہا یا اللہ تیرے ایک نیک بندہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، بیٹھ کے تسبیح کھڑکا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اس بندے کے اوپر پھینکو بستی کو. کہا یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرا دین بگڑ رہا تھا، لوگ گمراہ ہو رہے تھے، اس کے ماتھے پر میری وجہ سے شکن بھی نہیں آیا. خرابی پیدا ہو معاشرے میں اور مولوی صاحب کہیں بس نماز روزہ کی پابندی کی جائے. تو بھائی امر بالمعروف تو ہے، نہیں عن المنکر کون کرے گا؟ لوگ آج کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں. میں نے کہا تبلیغ خالی اسی کا نام نماز روزہ بتانے کا نام نہیں ہے. تبلیغ کا دوسرا حصہ نہیں عن المنکر ہے، وہ کس نے بتانا ہے؟ سود چل رہا ہے اس پر کون بات کرے گا؟ بے حیائی چل رہی ہے اس پر کون بات کرے گا؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس پر کون بات کرے گا؟ لیکن اس پر بات کرنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور یہی سب سے بڑی منافق کی نشانی کہ وہ سب کو خوش رکھے. حضرت مجدد صاحب نے جیل جانا گوارا کر لیا، ہزاروں مریدین تھے، چاہتے تو آپ بڑی عیاشی کی لائف بھی گزار سکتے تھے، نہیں ہے، جیل میں گئے اور بادشاہ نے وہاں رکھا جہاں پر سارے ہندو سکھ تھے. لیکن 4 سال کے بعد جب جہانگیر بھاگتے بھاگتے آیا، معافیاں مانگ کے آپ کو جیل سے نکالا، تو آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں کہا بھی نہیں جیل سے مجھے نکالو. تو اس نے کہا حضور اب آپ نے تو نہیں کہا، اب آرڈر مدینے سے آیا، اب آرڈر مدینے سے آیا تو آپ برائے مہربانی نکلے ہیں. فرمایا میری ایک شرط ہے، یہ جتنے تم نے بت اپنے محل کے باہر کھڑے کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں،
یہ سب گراؤ، گائے کو ذبح کرواؤ۔ مسلمانوں کی جہاں مسجد ہے تم نے مسمار کر کے مندر بنائے تھے، دوبارہ ختم کر کے مسجدیں بناؤ۔ جو اسلام اکبر کے آنے سے پہلے تھا ہندوستان میں، وہ اسلام دوبارہ نافذ کرو تو میں باہر آ جاتا ہوں۔ 32 کے قریب آپ نے شرائط رکھی اور جہانگیر کو ساری ماننی پڑی، اور جہانگیر ہاتھ پر مرید ہوا، بادشاہ وقت مرید ہوا۔ آپ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، بادشاہ وقت مرید ہے جس کا۔ اور یہ فقط کیسے ہوا؟ اسلام پر غیرت کرنے کی وجہ سے۔ درباری مولوی اور درباری پیر اور ہوتے ہیں، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وَمَن يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا، جن سے اللہ دین کو تازہ کرے گا، وہ لوگ اور ہوتے ہیں۔ آج اگر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کمپرومائز کر جاتے، جب ڈینگی وائرس آیا تھا، یہ بابا جی کے جو مسجد چھوڑنے کی وجہ ہے وہ بھی یہی بنی تھی۔ انہوں نے کہا ڈینگی وائرس کے خلاف جہاد پر بات کرو، تو بابا جی نے کہا حضور نے تو ڈینگی وائرس کے خلاف جہاد کا نہیں کہا، حضور نے کافروں کے خلاف کہا ہے۔ اتنی بات تھی، انہوں نے کہا مولوی صاحب چکو بوریہ بستر جاؤ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم۔ دین کے خلاف، اور ممتاز قادری کا مسئلہ بھی تھا بیچ میں۔ اگر بابا جی نہ چھوڑتے تو آج ایک مسجد کے خالی خطیب ہوتے، سرکاری درباری خطیب ہوتے، ان کو کوئی بھی نہ جانتا، ان کی جگہ اللہ کسی اور سے کام لے لیتا۔ لیکن اللہ نے ان سے کام لیا، پہلے قربانی لی، اور جو قربانی دیتا ہے تو اللہ اسی کا نام بلند کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے، اب وہی اللہ نے فرمایا وہی مومن ہے۔ لیکن جب عام بندوں کی بات آئے، اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، الرحمان کے بندے وہ ہیں جو عام معاملات میں، ذاتی معاملات میں عاجزی کرتے ہیں۔ ذات کی بات ہے عاجز ہیں، رب رسول کی بات آئے تو غیرت مند ہے۔ یہی ہمیں ہمارے بڑوں نے سمجھایا۔ تو یہی وہ مجدد الف ثانی تھے جن کے بارے میں حضرت اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، کہا میں اس مجدد کے لحد پر حاضر ہوا کہ جس کی قبر کے نیچے اللہ کی رحمت کے انوار برس رہے ہیں۔ اور کمال بتاؤں، مجدد صاحب کا ایک کرامت بتاؤں، اور ولیوں میں، بزرگوں میں، پیروں میں اختلاف ہے، اعلیٰ حضرت پر بھی لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں، دوسرے مسلک والے۔ مجدد الف ثانی وہ ہیں، ان کے وہابیوں کے سامنے نام لو، دیوبندیوں کے سامنے نام لو، یا ہم سنیوں کے سامنے نام لو، سب حضرت مجدد الف ثانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہے کہ نہیں کرامت؟ سب مانتے ہیں۔ اور بلکہ دیوبندی جو پیر ہے وہ تو اپنی پیری ہی مجدد الف ثانی کے نام سے چلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے ماننے میں لا کے، ان کے ماننے میں مجدد ثانی عرس کرتے تھے، تم کہاں کرتے ہو؟ یہ مجدد الف ثانی کا طریقہ تھا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے زندگی سے جانے سے، دنیا سے جانے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب شب برات آئی آپ کی زندگی کی آخری، تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اپنی بیوی کو کہا اس سال ہمارا پتہ بھی کٹ گیا اور ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو حضرت امام ربانی سے کہنے لگے ان کی بیوی، حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بس اللہ کا حکم ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 63 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھائے تو 63 سال میرے سفر میں پورے ہو جائیں گے۔ جب 63 سال پورے، مجدد صاحب اسی سال گئے سفر کی۔ حضرت مجدد ثانی 29 تاریخ کو دنیا سے انتقال فرمائے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جیل میں رہتے ہوئے آپ کے بیٹے کو خط لکھا، فرمایا بیٹا یہ جو تکالیف ہیں، جب تک کسی بندے کی نظر میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف لذت اور شیریں محسوس نہیں ہوگی، فرمایا تب تک وہ ولایت کو نہیں پا سکتا۔ بڑی تکلیف اٹھائی مجدد صاحب نے، بڑی گندی جگہ پہ آپ کو رکھا جیل میں، لیکن آپ نے اللہ کے لیے وہ جیل کی تکلیف اٹھائی۔ تو یہ ہر زمانے میں رہا۔ آپ پہلی صدی سے اٹھا کر دیکھ لیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 2 سال کے بعد زہر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اسلام کے لیے اتنی خدمت کی، اس نے انجام دی۔ یاد رکھیے جو بندہ حق پر ہوگا
اس سے محبت بھی لوگ کریں گے، لیکن محبت سے زیادہ دشمنی بھی رکھیں گے۔ جو بندہ کہے میں سب نو راضی رکھیا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو ہمارے بزرگ 14 صدیوں کے بڑے لوگ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ہر زمانے میں مصیبتیں ہی آئی ہیں۔ پہلی صدی عمر بن عبدالعزیز کی، ان کو زہر دے کے مار دیا گیا۔ پھر آدھی صدی گزری، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل سے آپ کا جنازہ نکلا ہے، جیل سے مجدد رحمۃ حضرت امام ابو حنیفہ۔ دوسری صدی شروع ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل ہوئی، اور جیل کون کرتا تھا؟ بادشاہ وقت۔ تیسری صدی حضرت امام احمد بن حنبل کوڑے مار مار کے بادشاہ وقت نے ان کو شہید کیا، کوڑے مار مار کے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کی کتاب کہتا ہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ کی صفت کیوں کہتا ہے؟ بادشاہ کہتا تھا اس زمانے کا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، جس طرح اور چیزیں دنیا میں مٹ جائے گی، قیامت کے قریب قیامت جب آئے گی قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے تھے قرآن رب کی صفت ہے، جیسے رب باقی رہے گا رب کا کلام بھی رہے گا۔ اس مسئلے پر ڈٹے رہے، جیل کے کوڑے کھائے، مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، شہید ہو گئے، لیکن حق بیانی نہ چھوڑی۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا آیا ہے۔ مجدد الفسانی کی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ پھر 11ویں صدی ہے، شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ کو بھی پکڑا بادشاہ نے، مارا۔ ہر زمانے میں حق بیانی کرنے والوں کے دشمن رہے ہیں، اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی نہیں لی، ایسے بندے سے بڑا منافق کوئی نہیں کہ جی میں صرف محبت ہی کرتا ہوں۔ اونلی محبت نہیں، تھوڑی سی نفرت بھی اللہ رسول کے لیے، تھوڑی سی، لیکن وہ ہو خالص اللہ رسول کے لیے۔ اور اس پر بہت بڑی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غالباً جنگ تبوک میں یا پتہ نہیں حنین کی جنگ تھی، اب ان دو جنگوں میں سے ایک جنگ تھی، حضرت علی کے منہ پر ایک دشمن نے تھوک دیا، عین حالت میں جنگ ہے، جو حضرت علی اس کو مارنے لگے تھے، آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ ہو گئے تلوار اٹھا کے۔ تو اس نے کہا مجھے مارا کیوں نہیں؟ کہا پہلے اللہ کے لیے میں تجھ سے لڑ رہا تھا، اب بیچ میں میرا غصہ شامل ہو گیا، چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں اللہ والے جو ہمارے صحابہ کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین، سب کی محبت و نفرت رب رسول کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی سنا تھا لوگوں نے کہ جناب یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس ہندوستان کا ایک نواب گیا، اور ہندوستان کے ایک نواب نے کہا کہ ہماری شان میں بھی کوئی قصیدہ بیان کیجیے، ہماری شان میں بھی کوئی نظم، کوئی قصیدہ ہمیں بھی سنائیے، ہمیں بھی بتائیے کہ ہم بھی کہیں جناب کہ آپ نے بہت بڑی شاعری لکھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے حق میں کیوں کوئی شاعری بیان کروں؟ آپ کی شان ہے کیا؟ ہم تو ان کی شاعری بیان کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خارے سے دور ہیں، یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ فرمایا میں تمہاری شان کی بیان کروں؟ میں تو ان کی بیان کروں گا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، تمہارے اندر تو 100 نقص ہیں اور ہم ان کی شان ہی بیان کرتے جن میں نقص کا گمان بھی نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے۔ حضور کی ذات ایسا پھول ہے جو کانٹوں سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ شمع کیا دھواں ہوتا ہے، لیکن حضور ایک ایسی شمع ہے جس کا دھواں نہیں ہے لیکن نور ہے، روشنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ علوم و معارف عطا کیے کہ اگر میں اللہ کی ذات پر قلم اٹھاؤں، اللہ کی ذات کی تعریف لکھنی شروع کروں، تو فرمایا 3000 صفات رب کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں، میرے سینے میں وہ راز کھلا ہے جو کسی کتابوں میں موجود نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نام ہم کتنے پڑھتے ہیں؟ 99 نام ہیں جو حدیث میں کتابوں میں ہیں، لیکن فرمایا 3000 نام مجھے رب کے معلوم ہیں۔
حضور کی ذات پر اگر لکھنا شروع کروں، فرمایا میری زندگی ختم ہو جائے لیکن سرکار کی تعریف ختم نہ ہو۔ یہی حج کا موقع تھا نا، شریف مکہ کے پاس لوگ گئے تھے اعلیٰ حضرت کی شکایت لے کر، عین حج کے موقع پر شریف مکہ کو کہا کہ ایک بندہ ہے جو رب اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رب کے برابر قرار دیتا ہے۔ یہی دوسری پارٹی گئی تھی نجدی۔ یہ نجدی پارٹی جو ہے یہ شروع سے ہی ان کے ساتھ ہے، یہ بری سوچ رکھنے والے۔ تو یہ شکایت لگانے گئے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو گرفتار کریں گے، ہتھ کڑیاں لگوائیں گے، یہاں پر ذلیل کروائیں گے، لیکن رب جس کو عزت دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے شریف مکہ کے سپاہی کہ جی آپ کو بلا رہے ہیں گورنر مکہ، تب یہ ترکیوں کی حکومت تھی وہاں پر۔ تو آپ رحمۃ اللہ جب تشریف لے کے گئے تو آپ کو بخار بھی بڑا سکتا۔ کہا جی آپ نے یہ بات کہی؟ فرمایا نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن کائنات میں حضور کا علم 7 سمندر بھی تھوڑے۔ کہا اللہ کے مقابلے میں تو ہم نہیں کہتے، لیکن کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر عالم اور افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس دلائل ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ 7 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ لمادۃ الغیبیہ، 7 گھنٹے میں بغیر کتاب کے حوالے کے، بغیر کسی اور مسئلے کے آپ نے وہ کتاب لکھی الدولۃ المکیہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ 250 احادیث اس میں بیان کی، عربی کے اندر لکھی کتاب بھی عربی میں، احادیث بھی عربی میں، اور بغیر کسی کتاب کے مدد کے، بغیر لائبریری کی مدد کے 7 گھنٹے میں بخار کی حالت میں حضور کی تعریف بیان کی ہے، حضور کے علم کی وسعت بیان کی ہے۔ اور باولپور یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں واللہ اقول والحق، کہا اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اور حق بات کہتا ہوں، لو رعا ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت لا قرت عینہ ویجعل معلفۃ من جملۃ الاصحاب، کہا اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے، 33 جلدوں میں اب یہ فتاوی ہو چکا ہے، میرے پاس تو 22 جلدوں والا ہے، 33 جلدوں میں۔ کہا وہ اب یہ پروفیسر جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑی تنقیدیں کرتے ہیں، یہ کسی مسلک سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، بس یہ خود ہی ایک امام ہوتے ہیں، ان کی بڑی دقیق نظر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر واللہ والحق، میں اللہ کی قسم بھی کھاتا ہوں اور حق بات کہتا ہوں، اگر امام اعظم ابو حنیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کو دیکھتے، ان کی تصانیف کو پڑھتے، تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں کو بھی چومتے اور ان کو اپنا شاگرد خاص بناتے۔ اور یہی فتاوی رضویہ جب اقبال نے پڑھا تھا نا، اقبال اپنے دانتوں میں قلم لے کر چبانے لگا، سوچ میں جا کر اس نے کہا کہ اگر صرف ایک چیز کا معاملہ ہے جو اعلیٰ حضرت میں شدت کا ہے، اور وہ ہے جلال۔ اعلیٰ حضرت جو کنداری پٹھان تھے، غصہ بہت جلدی آتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کا غصہ بھی رب رسول کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ حضور کے معاملے میں بڑے جلالی تھے، بہت جلالی تھے، ذرہ برابر بھی بات نہیں برداشت کرتے تھے۔ تو اقبال نے کہا اگر ان کی طبیعت امام ابو حنیفہ کی طرح ٹھنڈی ہوتی تو میں سمجھتا 14ویں صدی میں دوبارہ امام ابو حنیفہ آ گیا، اتنا کمال کا بندہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 591 کتابیں وہ ہیں جو چھپ چکی ہیں، ابھی 450 کے قریب کتابیں ایسی ہیں جو چھپی بھی نہیں ہیں، جس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو جس کے صرف اصلی نسخے، قلمی نسخے موجود ہے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھے، چھپی نہیں، اس کا نام لوگوں کا معلوم نہیں ہے۔ 591۔ اب صرف میں اس کے صرف عنوانات ہی بتاؤں کہ کس کس عنوان پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، تو آپ صرف عنوان ہی گن لیں تو بڑی بات ہے، اور چیزیں تو چھوڑے بھائی۔ صرف علم تفسیر کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 15 کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کیسی کر دی ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے کا طریقہ بتایا، اور قرآن مجید لکھنے کا طریقہ، رسم خط القرآن، وہ ایک کتاب لکھی ہے، اور رسم المفتہ، فتویٰ دینے کا طریقہ،
فتویٰ لکھنے کا طریقہ کار. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 7 کتابیں اس پہ لکھی فقہ کے اوپر، خالی فقہ، مسئلے مسائل، حلال و حرام کے مسئلے. 253 کتابیں صرف فقہ کے اوپر ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ فقہ کا کوئی مسئلہ، کوئی سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت پوری کتاب لکھ دیتے تھے. اس طرح حدیث، اصول حدیث، عقائد و قلم، عقائد کے اوپر 126 کتابیں اعلیٰ حضرت لکھی. 126 کتابیں. اسی خالی 26 صفحے پڑھ لی انہوں نے، بڑی گل ہے. 26 کتابیں. اور میں واللہ میں یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابیں تو وہ ہیں، کچھ نہیں، دقیق کتابیں، جو جیسے زمین کے ساکن ہونے کا مسئلہ، کہ کہتے ہیں زمین، وہ پچھلے دنوں مسئلہ بنا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج گھومتا ہے زمین کے گرد. اب ان میں دلیلیں بھی تھیں. یقین مانے واللہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، یہ اسی میں اس فتاوی رضویہ کی میرا 16ویں 17ویں جلد میں وہ موجود ہے. اب اس پر جو وہ کتاب لکھی ہے، یقین مانے میں 8 سال پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ کتاب مجھ جیسے بندے کو، جو ہمیشہ میں کتابوں میں رہتا ہوں، کئی باتیں سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں مجھے 2 سال مفتی کا کورس بھی کرنا ہوگا، اتنی دقیق باتیں. تو لوگ سمجھتے ہیں جی اعلیٰ حضرت خالی جی مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں، صرف یہی اعلیٰ حضرت شاعر تھے. وہی اعلیٰ حضرت ایسے دقیق عالم دین تھے کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت جیسے کوئی عالم دین نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. اور اعلیٰ حضرت کے جو پیر ہیں سید آل رسول مارہاروی رحمۃ اللہ علیہ، مارہرا شریف انڈیا کے اندر بہت بڑی خانقاہ ہے، سید سادات تھے. تو ان سے کسی نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قیامت کو آپ پیش کر سکے رب کی بارگاہ میں. حالانکہ وہ بڑے عابد و زاہد تھے، بہت متقی تھے، بڑے عالم تھے. پیر صاحب کہہ سکتے تھے میں نے اتنی کتابیں لکھی، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی، لیکن نہ تو عبادت کو کہا، نہ تقوی کو کہا، نہ اپنے ریاضت کو کہا، کچھ بھی نہیں، نہ اپنی سیادت کو. سید بھی تھے، حسنی حسینی. کہہ سکتے تھے میں نبی کی عالم سے ہوں، میں بخشا جاؤں گا. فرمایا ایک چیز ہے جس پر مجھے اپنی بخشش کی امید ہے. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا میں اپنی زندگی میں احمد رضا کو تیار کر کے گیا ہوں، قیامت والے دن رب اگر پوچھے گا اے آل رسول تو کیا چیز میرے لیے لے کے آئے، تو کہوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا اللہ یہ احمد رضا لے کر آیا ہوں، یہ میری بخشش کا سامان ہو جائے. کہتے یہ شاید اعلیٰ حضرت جیسا مرید میرے لیے بخشش کا سبب بن جائے. یار پیر صاحب اور سید زادے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری بخشش کا یہ سبب بنے گا جو اس نے خدمات انجام دی ہیں. تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نفرت بھی اللہ رسول کے لیے تھی، ان کی محبت بھی اللہ رسول کے لیے تھی. بس یہ بات ہے. آپ کسی اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ڈرے، بڑے مالداروں سے نہیں ڈرے. آپ کا جو قلم تھا وہ اللہ رسول کے لیے چلا، زبان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چلی اور قلم بھی نبی علیہ السلام کے لیے چلا. آج کے دور کے مفتیوں کے قلم پیسوں پر بھی بک جاتے ہیں نا، کئی مفتیوں کے درباری مفتی جو ہوتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم، اپنا کاغذ صرف نبی اللہ اور اس کے رسول کے لیے رنگین کیا. تو ہمیں یہ اللہ کے ولی، یہ بزرگان دین ایک ہی چیز سمجھا کے گئے ہیں. ساری تقریر کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ تمہاری نفرت بھی رب رسول کے لیے ہو اور تمہاری محبت بھی رب رسول کے لیے ہو. کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے قطع تعلقی ہے. دیکھیں ہم روزانہ دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یا اللہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ میں ہر ایسے بندے کو چھوڑتا ہوں جو تیری نافرمانی کرے، جو تیرے ساتھ اپنا تعلق توڑے میں اس کے ساتھ توڑتا ہوں، جو تیرے ساتھ تعلق جوڑے میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.